درس 20 میں منطق کے دو استاد وسیم سیو میں شہری ورزا شاہ مدرسے میں سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب اچھا، ہماری گفتگو قضایہ موجہہ مرکبہ میں تھی. مطلب عرض کر چکے تھے آپ کی خدمت میں، عبارت کی تطبیق رہتی تھی کہ عرض ہوا کہ قضیہ موجہہ مرکبہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ من حلت الی قضیتین بسیطتین، جو دو قضیہ بسیطہ موجہہ کی طرف انحلال پیدا کرتا ہو. اچھا، قضایہ مرکبہ کے بارے میں تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض ہو چکی، لہذا میں ان کا تکرار نہیں کرتا. آتے ہیں عبارت کی طرف. مصنف کہتے ہیں کہ قضایہ مرکبہ میں سے جو اہم ترین اور متعارف ہے وہ یہ 6 قضایا ہے کہ پہلا ہے مشروطہ خاصہ. عرض ہوا کہ مشروطہ خاصہ در حقیقت یہ وہی مشروطہ عامہ ہے ایک قید کے اضافے کے ساتھ. وہ کون سی قید ہے؟ لا دوام ذاتی. نتیجتاً مشروطہ خاصہ کون سے 2 قضیوں سے مرکب ہوا؟ احسنتم، ایک موجبہ ایک سالبہ، اور ایک مشروطہ عامہ اور دوسرا مطلقہ عامہ. احسنتم، بارک اللہ. دیکھیں، وَأَهَمُّ الْقَضَايَا الْمُرَكَّبَةِ الْمُتَعَارَفَةِ 6. فرماتے ہیں کہ اہم ترین جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں قضایہ مرکبہ میں سے کہ جو متعارفہ ہے وہ 6 ہے. المشروطۃ الخاصہ وہی المشروطۃ العامۃ المقیدۃ باللا دوام الذاتی. فرماتے مشروط خاصہ وہی مشروط عامہ ہے صرف اس قید کے اضافے کے ساتھ کہ وہ لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہے. درست آقا؟ والمشروطۃ العامہ. خب مشروط عامہ کیا تھا؟ تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دے. ہی الدالۃ علی ضرورت ثبوت المحمول للموضوع. وہ قضیہ تھا کہ جو دلالت کرتا تھا کہ آغا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے لیکن ایک قید کے ساتھ. مادام الوصف ثابت اللہ، جب تک وہ وصف عنوانی اس موضوع کے لیے ثابت ہو. جب اس طریقے سے تھا کہ وہاں پر محمول کی ضرورت موضوع کے لیے تو تھی لیکن مقید تھی وصف عنوانی کے ساتھ، تو اب اگر خالی ذات موضوع کو دیکھیں تو 2 احتمال تھے. فَيُحْتَمَلُ فِيهَا أَن يَكُونَ الْمَحْمُولُ دَائِمَ الثُّبُوتِ لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ وَإِن تَجَرَّدَ عَنِ الْوَصْفِ وَيُحْتَمَلُ أَن لَا يَكُونَ. جب اس طریقے سے تھا کہ مشروط عامہ میں جو محمول کے ثابت ہونے کی ضرورت ہے وہ مقید تھی وصف عنوانی کے ساتھ، تو اب 1 منٹ کے لیے وصف عنوانی سے قطع نظر کرتے ہوئے فقط ذات موضوع کو مد نظر رکھیں تو وہاں پر دونوں احتمال تھے. ہو سکتا ہے کہ ضروری ہو سکتا ہے ضروری نہ ہو سکتا ہے دائمی ہو سکتا ہے دائمی نہ ہو. فَيُحْتَمَلُ فِيهَا أَن يَكُونَ الْمَحْمُولُ دَائِمَ الثُّبُوتِ لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ. اس میں یہ احتمال پایا جاتا تھا کہ معمول دائم الثبوت ہوتا ذات موضوع کے لیے. وَإِن تَجَرَّدَ عَنِ الْوَصْفِ، اگرچہ آپ اس وصف عنوانی کا لحاظ نہ بھی کرتے، اگرچہ اس وصف عنوانی کی قید نہ بھی ہوتی. ایک احتمال یہ تھا اور ایک احتمال یہ ہے وَيُحْتَمَلُ أَن لَا يَكُونَ. اور یہ بھی احتمال دیا جاتا کہ بھائی
محمول ذات موضوع کے لیے دائم الثبوت نہ ہو. روشن ہے نا آقا جان؟ وَلِأَجْلِ دَفْعِ الْاحْتِمَالِ وَبَيَانِ أَنَّهُ غَيْرُ دَائِمِ الثُّبُوتِ لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ تُقَيَّدُ الْقَضِيَّةُ بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِهِ. فرماتے ہیں کہ اس احتمال کو دافع کرنے کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ آغا یہ معمول ذات موضوع کے لیے دائم الثبوت نہیں ہے، اس احتمال کو دافع کرنے کے لیے اور یہ مطلب بیان کرنے کے لیے تقید القضیۃ باللا دوام ذاتی، قضیے کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے. فَيُشَارُ بِهِ، اس لا دوام ذاتی کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے اِلَى قَضِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ، ایک قضیہ مطلقہ عامہ کی طرح. فتترکب المشروطة الخاصة على هذا من مشروطة عامة صریحة ومطلقة عامة كمشار إليها بكلمة لا دائما. عبارت کو دیکھیں آغا سن. اس بنا پر مشروط خاصہ مرکب ہوتا ہے ایک مشروط عامہ صریح سے اور ایک مطلق عامہ سے، کہ مشارن الیہا، جس مطلق عامہ کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے بکلمت لا دائمان، لا دائمان والے کلمے کے ذریعے سے. نہ وہ مثال کل شجرن نامن بالضرورہ، ہر درخت اور ہر پیڑ رشد کرتا ہے بالضرورہ، درست ہے، اس میں نمو ہے، رشد ہے. البتہ مادام شجران، جب تک وہ شجر اور درخت ہو، لیکن اگر اس کو کاٹ دے آپ لکڑی بن جائے تو اس صورت میں تو رشد نہیں کرتا. لیکن لا دائمان، شجر اگر اس وصف سے خالی ہو تو بھی اس کے لیے رشد اور نمو ہمیشہ ہو، ایسے نہیں ہے. صحیح ہے؟ ہاں بل اے لا شیء من الشجر بنام بالفعل، کہ لا دائمن کو ہم نے مطلق عامہ کی طرف پلٹایا، قضیہ سالبہ اس طریقے سے بنے گا کہ کوئی بھی شجر نامی نہیں ہے بالفعل، لا دائمن یعنی یہ. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ خَاصَّةً، آغا اس کو خاصہ کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهَا أَخَصُّ مِنَ الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ، یہ مشروط عامہ سے خاص تر ہے، کیونکہ مشروط عامہ عام تھا، چاہے ذات موضوع کے لیے دائمی ہو چاہے ذات موضوع کے لیے دائمی نہ ہو، ان دونوں موارد کو شامل تھا. لیکن مشروط خاصہ فقط اس مورد کو شامل ہے جہاں پر ذات موضوع کے اعتبار سے دائمی نہ ہو. یا اللہ روشن ہے نا؟ آگا خاصیت اور عمومیت تو واضح ہے، اسی کی بنا پر تو قضیہ مرکبہ بنایا. مشروط عامہ میں دو احتمال تھے کہ ذات موضوع کے اعتبار سے ممکن ہے دائمی ہو، ممکن ہے دائمی نہ ہو، لیکن مشروط خاصہ فقط اس مورد میں ہوگا جہاں پر ذات موضوع کے لحاظ سے دائمی نہ ہو. استاد یہ جو سالبہ بنایا ہے لا شیء من الشجر بنام بالفعل، تو یہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہ تو عرض کیا نا، کل تو عرض کیا تھا میرے خیال میں، اب یہ سوال نہیں بنتا. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ دو قضیے بنائیں گے، قضاء مرکبہ، ایک موجبہ ہوگا ایک سالبہ ہوگا، صحیح ہے. اور یہ بھی کل عرض کیا تھا کہ جو لا دائمن ہے وہ ایک مطلق عامہ کی جانب اشارہ ہے، تو وہ تفصیلات تو وہاں پر تھوڑی سی عرض کی تھی، اس میں نہ روکیں، اگر وہ روکیں تو پھر بعد میں روکیں، ابھی نہ، ابھی ختم کر لینا. یہ جو کل والی بحث تھی اصلاً اسی میں یہ اس نقطے کی توضیح دی تھی. العرفیت الخاصہ، عرفیہ خاصہ کیا ہے؟ وہی العرفیت العامہ المقیدۃ باللا دوام ذاتی، یہ وہی عرفیہ عامہ ہے لیکن اس کو لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کرتے. عرفیہ عامہ کیا تھا؟ عرفیہ عامہ کیا تھا؟
معمول موضوع کے لیے دائمی ثابت ہے جب تک اس میں وصف عنوانی ہے، لیکن یہ لفظ ابھی تک آپ لوگ درست ادا نہیں کر رہے. صحیح ہے، جب تک وصف عنوانی ہو، نہ کہ وصف عنوانی کے لیے دائمی ثابت ہو نا. معمول ذات معمول موضوع کے لیے دوامن ثابت ہے لیکن جب تک موضوع میں وصف عنوانی ہو، نہ کہ معمول وصف عنوانی کے لیے دائمی ثابت ہو. روشن ہے؟ وَهِيَ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّا دوام ذاتی. آپ صاحب سن رہے ہیں؟ جی آقا. ہاں ٹھیک ہے. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمَحْمُولَ، کیونکہ اگلا سوال آپ سے کروں گا. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمَحْمُولَ وَإِنْ كَانَ دَائِمًا مَا دَامَ الْوَصْفُ، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا عرفی عامہ کا کہ معمول دائمی ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ دَائِمًا مَا دَامَ الْوَصْفُ، اگرچہ یہ دائمی تھا جب تک کہ اس کے اندر وصف موجود تھی. عرفی عامہ میں ایسے ہے نا. ہاں. ان المعمول، آگے اس کی خبر ہے، هو غیر دائم ما دام الذات. یہ کس کا معنی؟ عرفی خاصہ کا. عرفی خاصہ کا معنی یہ کہ معمول دائمی نہیں ہے جب تک کہ ذات باقی ہے. درست ہے. فقط ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو دائمی نہیں ہے. یہ معنی ہے عرفی خاصہ کا. درست ہوا. فَيُرْفَعُ بِهِ احتمال الدوام ما دام الذات، تو اس قید کے ذریعے سے احتمال دوام کو اٹھا لیا جاتا ہے جب تک کہ ذات موجود ہو. اب موسیٰ رف اور دف میں کیا فرق ہے؟ کلرز کیا تھا، یہ آج پھر فَيُرْفَعُ آ گیا. رف آپ نے بتایا تھا کہ ایک بار چیز داخل آ جائے تو پھر اس کو باہر نکالا جائے، لیکن دف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی کیا بولتے ہیں اس کو داخل نہ آنے دیا جائے، پہلے سے آپ اس کو بولتے ہیں اس کے ختم کے لیے آپ کوئی اقدام پہلے سے کریں. بلے احسن. تو فَيُرْفَعُ بِهِ احتمال الدوام ما دام الذات، تو اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ احتمال دوام جو اصل ذات کے اعتبار سے پایا جاتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں. وَيُشَارُ بِاللَّا دوام إِلَى قَضِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ كَالسَّابِقِ، یہاں پر بلا دوام کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف، جیسے پہلے بھی کیا تھا نا اوپر والے قضیے میں، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. نہ وہ کلو شجر نامن دائمن ما دام شجرن لا دائمن، کہ خوب دیکھ لا دائمن وہی ہے، اے لا شیء من الشجر بنامن بالفعل. درست ہوا یا اللہ؟ روشن ہے. فتترکب العرفیۃ الخاصۃ من عرفیۃ عامۃ صریحہ و مطلقۃ عامۃ کے مشار الیہا بکلمۃ لا دائمن. عبارت بھی عیناً اوپر والی ہے. پس عرفی خاصہ مرکب ہوگا عرفی عامہ صریح سے اور مطلق عامہ سے کہ جس کی جانب اشارہ کیا گیا کلمہ لا دائمن کے ذریعے سے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ خَاصَّةً، اس کو خاصہ کہا گیا کیوں؟ لِأَنَّهَا أَخَصُّ مِنَ الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ، یہ بھی عرفی عامہ سے اخص ہے. عرفی عامہ ذات موضوع کے اعتبار سے دائمی ہو یا دائمی نہ ہو دونوں کو شامل ہے، لیکن عرفی خاصہ فقط اور فقط اس مورد کو شامل ہے جہاں پر ذات موضوع کے اعتبار سے دائمی. احسنتم بارک اللہ. اذ العرفیۃ العامۃ تحتمل الدوام ما دام الذات وعدم، کیونکہ عرفی عامہ کیا تھا آگا؟ وہ دوام کا بھی محتمل تھا، غیر دوام کا بھی محتمل تھا. ذات موضوع کے اعتبار سے دائمی ہو پھر بھی ہو سکتا ہے، ذات موضوع کے اعتبار سے دائمی نہ ہو اس وقت بھی ہو سکتا ہے. جبکہ والعرفیۃ الخاصۃ مختصۃ بعدم الدوام ما دام الذات، جبکہ عرفی خاصہ مختص ہے اس مورد کے ساتھ کہ جہاں پر دائمی نہ ہو ذات کے اعتبار سے. روشن جو داغا. اچھا، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا ضروریہ مطلق عامہ ہے، وہی مطلق عامہ ہے لا بالضرورہ کے قید کے ساتھ. درست آگا کس کی قید کے ساتھ؟ لا بالضرورہ، جو ہم شروع سے پہلی مثال ہی آپ کو دیتے ہوئے آ رہے تھے.
وہی المطلقۃ العامہ المقیدۃ باللا ضرورت ذاتیہ، جو لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ مقید ہو. کیونکہ لأن المطلقۃ العامہ، کیونکہ مطلقہ عامہ یحتمل فیہا ان یکون المحمول ضروریا لذات الموضوع ویحتمل عدمہ، اور اس کے عدم کا بھی احتمال، کیونکہ مطلق عامہ میں ہم نے کہا تھا کہ عام ہے، بالفعل تو ہے لیکن یہ بالفعل ممکن ہے ضروری ہو، ممکن ہے ضروری نہ ہو. وَلِأَجْلِ التَّصْرِيحِ بِعَدَمِ ضَرُورَةِ ثُبُوتِهِ لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ تُقَيَّدُ بِكَلِمَةِ لَا بِالضَّرُورَةِ. فرماتے ہیں اس نقطے کی صراحت کے لیے کہ یہ نقطہ آپ کو صراحتاً اور واضح طریقے سے بتائیں کہ آغا بعدم ضرورت ثبوت ہی لذات الموضوع، کہ یہ معمول ذات موضوع کے لیے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. درست آغا جان؟ تو قید بکلمت لا بالضرورہ، یہاں پر ہم لا بالضرورہ والے کلمے کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مقید کرتے. خوب لا بالضرورہ کا معنی کیا ہے؟ وہی امکان عام جو پہلے دن آپ کو عرض کر رہے تھے. وسلب الضرورت معناہ الامکان العام، سلب ضرورت کا معنی کیا ہے؟ وہی امکان عام ہے، کیونکہ لأن الامکان العام ہوا سلب ضرورت ان طرف المقابل. بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امکان عام یعنی ضرورت کو سلب کرنا طرف مقابل کی طرف سے. فَإِذَا سُلِبَتِ الضَّرُورَةُ عَنْ طَرَفِ الْمَذْكُورِ صَرِيحًا فِي الْقَضِيَّةِ. خوب آغا جب ضرورت کو سلب کیا گیا ہو ان طرف المذکور صریحا فی القضیۃ، درست آغا اس طرف کی جانب سے کہ جو صراحتاً قضیے کے اندر مذکور ہے، تو فمعناہ ان الطرف المقابل کہ وہو سلب موجہۃ بالامکان العام، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا جو طرف مقابل ہے اس کے اندر آپ کو جہت امکان عام کی لانی پڑے گی. روشن ہوا مطلب آگا؟ یا اللہ وہی بات ہے جو پہلے دن عرض کر رہا تھا. مثلا قضیہ بناتے ابھی مثال کے اندر اس کو فٹ کر کے دکھاتا ہوں. مثال کے اندر آتے ہیں پھر اس عبارت کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. آخری ٹکڑا میرے خیال میں آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا. وَعَلَيْهِ فَيُشَارُ بِكَلِمَةِ لَا بِالضَّرُورَةِ إِلَى مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ. کہتے ہیں بس اسی بنا پر کلمہ لا بالضرورہ کے ذریعے سے ممکن عامہ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. فَإِذَا قُلْتَ، دیکھیں كُلُّ إِنسَانٍ مُتَنَفِّسٌ بِالْفِعْلِ، ہر انسان متنفس ہے بالفعل. متنفس ہے یعنی سانس لیتا ہے. لا بالضرورہ، درست ہے، اعلیٰ مثال کے اندر مناقشہ تو ہو سکتا ہے لیکن فعلاً اس کو چھوڑے. فَإِنَّ لَا بِالضَّرُورَةِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَوْلِكَ، لا بالضرورہ اشارہ ہے آپ کے اس قول کی طرف کہ لا شیء من الانسان بمتنفس، درست ہے آگا بالامکان العام، کوئی بھی انسان، اس کا ترجمہ کریں، امکان عام کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یعنی کسی بھی انسان کے لیے تنفس لینا ضروری نہیں ہے. ایسے میں نے کہا ترجمہ نہ لینا ضروری نہیں ہے. طرف وہ کرے نا آپ، تنفس نہ لینا ضروری نہیں ہے. بھلے ایسے عدم تنفس انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں. درست آگا؟ عدم تنفس ضروری نہیں ہے. تو خوب یہی آپ کہنا چاہتے ہیں کل انسان متنفس بالضرورہ، ہر انسان بالفعل متنفس ہے لیکن لا بالضرورہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں نا. خوب اس کو اگر امکان عام کی صورت میں لے کر آئیں تو کیسے بنے گا؟ امکان عام کی صورت میں لے کر آئیں لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام، یعنی کسی بھی انسان کے لیے نہ عدم تنفس نہ خود تنفس ضروری نہیں ہے. کبھی سالبہ ہے نا، اس کا ایجاب بنا ہے نا، موجبہ بنا ہے تبھی تو ہمارا الٹا بھی بھلے اس کا جو ہے وہ کیا ہے، بل مثال میں تھوڑا سا مناقشہ ہے لیکن بنے گا ایسے، کیونکہ سالبہ ہے تو سلب ضرورت وجود کی جانب سے ہوگی نا میری جان. لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام، تو اس کا یہ قضیہ سالبہ ہے.
تو یہاں پر سلب ضرورت آپ وجود کی جانب سے کریں گے، یعنی ثبوت تنفس ضروری نہیں ہے. ایسے ایسے کبھی کہہ رہے تھے نا کہ مثال میں تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے، انسان کے لیے ثبوت تنفس ضروری نہیں ہے، اور یہی بات ہم نے قضیے میں بھی کی کہ کل انسان متنفس بالفعل لا بضرورہ. روشن ہوا؟ یا دوبارہ عرض کروں گا، ہر انسان کے لیے تنفس بالفعل ثابت ہے. آیا یہ جو تنفس بالفعل ثابت ہے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ تنفس کے بغیر بھی زندہ رہے. انسان ہو زندہ رہنے کی بات نہیں ہے، ہاں انسان کی بات. آسان تو اچھا نکتہ ہے، اس طریقے سے آیا کا دفاع ہو جائے گا. بھلے آیا کسی بھی کوئی بھی انسان تنفس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ انسان ہاں اعلیٰ جو بھی اس کو کہے، لیکن فعلاً مثال تو روشن ہوئی نا کہ مثال کس طریقے سے. مثال اگر اس کی جگہ پر کوئی اور دیتے تو اچھا ہوتا. مثلا مثال بھلے اس کو کاتب بنا دے، اس کو کاتب بنا دے، بالکل درست ہو جائے گا. کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورہ. خب ہر انسان کے لیے درس یاد کرنا ضروری تو نہیں ہے. یہ مثلا اس طریقے سے مثال دے. پہلے یہ کہہ نا کل انسان کاتب بالفعل لا بضرورہ، وہ دوسرا قضیہ ہو گیا نا، لا شیء من الانسان. بھلے لیکن درست ہو جائے گا نا، وہاں پر آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے کتابت تو ضروری نہیں ہے نا. درست ہو جائے گا آپ کا کل انسان کاتب لا بالفعل لا بضرورہ. خود دیکھو خیل ہی رہا تھی مثال پہلے ہی قضیہ مرکبہ، وہاں پر آپ مثال تھوڑی سی گیر دے دیں تو کدھر منہ درم ہی آ رہی. یہاں پہ بھی مسئلہ ہوگا، یہاں پر انسان کاتب بالفعل تھوڑی استعمال تو رکھتا ہے نا نہ انسان بالفعل کاتب تو ہم نے بھلے بالفعل کاتب ہے ہر انسان. وہاں پہ کاتب ہے بالفعل سے مراد یعنی بالآخر جسے کہیں کہ کیا کہتے ہیں یعنی تینوں زمانوں میں کسی ایک زمانے کے اندر. بھلے اللہ کلو انسان ان کو چھوڑ بھلا بعض الانسان کر دے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ معمول کے ثبوت اور عدم ثبوت، ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے مسئلہ ہو رہا ہے. باقی وغیرہ صحیح سجاد کی بات یہ بھی درست ہے اپنی جگہ پر کہ کل کا پھر مسئلہ ہوتا نا کل انسان مستعد للکتابت بالفعل. درست ہے. استعداد تو ہر انسان کے اندر بالفعل ہے. درست ہے. کل انسان مستعد للکتابت بالفعل لا بضرورہ. درست ہے نا، بالکل درست ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ضروری نہیں ہے، بھلے ضرورت کے نہ جنس و فصل تو نہیں ہے انسان کے لیے، نہیں لیکن جنس و نہ دیکھیے اس وقت منطقی زبان میں بات کریں آپ. خوب ضروری تو نہیں ہے، ضروری یعنی جنس و فصل ہو اس کے لیے، جنس و فصل کے نہیں. ضروری تو نہیں ہے نا استاد کے صرف جنس و بھلے اور اس کے علاوہ اور کیا ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے، اور کیا ضروری ہوتا ہے کسی بھی ماہیت کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ جنس اور فصل تو ہوتے ہیں. ختم. اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ ارے آگے چلے. ہاں مسئلہ نہیں ہے، مثال میں مناقشہ نہیں ہے، علماء ہیں آپ لوگ جانتے ہیں. خوب یہاں پر کیا ہوا؟ پس فتترکب اذن الوجودیت لا ضروریہ من مطلقۃ عامۃ و ممکنۃ عامہ. مطلق عامہ اور ممکن عامہ سے مرکب ہوا. وانما سمیت وجودیتاً، اس کو وجودیہ کیوں کہتے ہیں آقا؟ اس لیے کہ لأن المطلقۃ العامہ تدل علی تحقق الحکم ووجودہ خارجاً، کیونکہ بالآخر مطلق عامہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ حکم خارج میں متحقق ہوا ہے، خارج میں موجود ہوا ہے بالفعل کے مقابلے میں. وسمیت لا ضروریہ لتقیدها باللا ضرورہ، کیونکہ لا ضرورہ کے ساتھ مقید ہے. سجاد درست ہے؟ مشکلی کے نیس محمد علی مشکلی کے نیس.
کیونکہ یہ صرف اس وقت کا تو نہیں ہے نا, 2 ہفتوں کا اثر کھپایا ہے تو اس وقت میرے خیال میں رہا تو ہونا چاہیے علل قاعدہ. میں مطمئن رہوں. ہاں کیوں آپ اتنا جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کے ساتھ کیوں کہہ رہے یار, ایسے نہ کرے یار, صحیح ہے نا کیوں یار, ہاں تو کرے. ہاں اس کو پکایا جائے گا. ہاں پکائے صحیح, لیکن تھوڑا سا ہاں تو کہے. الوجودیت لا دائمہ, خوب یہ بھی وہی مطلق عامہ ہے, اوپر والا تھا لا ضرورت کی قید کے ساتھ, یہ ہے لا دوام کی قید کے ساتھ. وہی المطلقۃ العامۃ المقیدۃ باللا دوام ذاتی, کیونکہ لأن المطلقۃ العامہ جس طریقے سے ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے عمومیت رکھتا تھا, اسی طریقے سے دوام اور عدم دوام کے اعتبار سے بھی عمومیت رکھتا ہے. لأن المطلقۃ العامہ یحتمل فیہا ان یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع و یحتمل عدمہ, کیونکہ عام مطلق عامہ میں احتمال دیا جا رہا تھا کہ معمول دائم و ثبوت و ذات موضوع کے لیے, یا یہ بھی احتمال دیا جا رہا تھا کہ معمول ذات موضوع کے لیے دائم و ثبوت نہ ہو. وَلِأَجْلِ التَّصْرِيحِ بِعَدَمِ الدَّوَامِ تُقَيَّدُ الْقَضِيَّةُ بِكَلِمَةِ لَا دَائِمًا. دیکھیں عیناً عبارت وہی بار بار ایک جیسی پڑھ رہا ہوں, کیونکہ اس نقطے کی تصریح کرنے کے لیے کہ بابا دوام ضروری نہیں ہے, درست ہے آقا, دوام ہمیشہ نہیں ہے, قضیے کو لا دوام میں لا دائمن کی قید کے ساتھ مقید کرتے ہیں. فَيُشَارُ بِهَا إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ. لا دائمن کے ذریعے سے جیسے اوپر ہم نے کہا اشارہ ہے کس کی طرف عزیز مان, مطلق عامہ کی طرف اشارہ ہے نا. ہاں جیسے اوپر ذکر کیا تھا نا, نہ صرف یہ ذکر کرے کہ اوپر ذکر کیا تھا, کہاں پر اوپر ذکر کیا تھا, نہ کہ وجودی لا دائمہ میں, عرفی خاصہ اور عرفی عامہ میں, جہاں پر لا دائمن ذکر کیا تھا وہاں پر. فَيُشَارُ بِهَا إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَتَتَرَكَّبُ الْوُجُودِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ مِنْ مُطْلَقَتَيْنِ عَامَّتَيْنِ. درست آگا. حالا اس کو وجودیہ کہتے ہیں, وَسُمِّيَتْ وُجُودِيَّةً لِلسَّبَبِ الْمُتَقَدِّمِ, کیونکہ تحقق حکم اور وجود حکم پر دلالت کرتا ہے, جو ابھی ہم نے اوپر کہا. نہ وہ لا شیء من الانسان بمتنفذ بالفعل لا دائمن. یہاں پر مثال کو تھوڑا چینج کیا, قضیہ سالبہ لے کر آئے, تو ظاہر سی بات ہے کہ لا دائمن موجبہ ہوگا. کوئی بھی انسان متنفس نہیں ہے بالفعل, لیکن لا دائمن, لیکن یہ بات ہمیشہ نہیں ہے, یعنی ای ان کل انسان متنفس بالفعل. درست آگا. اچھا خب ان 2 قضیوں کو بھی پڑھ لوں. ہاں وہ نام تاکہ کل جو ہے وہ کیا ہے, تاکہ کل تمرین کریں اس پورے کو, پھر دوبارہ گھمائیں گے, اور اس نے تمرینیں بھی دی ہوئی ہے, یعنی اچھے طریقے سے اس پورے بحث کو دوبارہ پکائیں گے, آپ سے پوچھیں گے, غصہ کریں گے آپ پہ. ہم نے بھی پکانا ہے استاد. خود پڑھ لیتا ہوں عبارت تاکہ جو ہے وہ کیا جان چھوٹی رہے نا. الہینیت اللہ دائمہ. خوب, لیکن کل ہمارے ہفتے کا آخری دن ہے نا, درس پڑھنے کا, درس پڑھنے کا, تو نئی بحث تو شروع نہیں کر پائیں گے, ہے نا. ہاں نہ بعد والی بحث میں تو نہیں جا سکیں گے. خوب کل اس ٹکڑے کو پڑھیں گے, اس ابھی نہیں پڑھ, کیونکہ کل ہفتے کا وہ ہے, تو اگلی بحث میں تو ورود نہیں پیدا کریں گے, تو اس ٹکڑے کو رہنے دیتے, کر لیتے ہیں بھائی. چلیں ٹھیک ہے. الہینیت اللہ دائمہ وہی الحینیت المطلقۃ المقیدۃ باللا دوام ذاتی. فرماتے ہیں یہ وہی ہینیہ مطلقہ ہے. ہینیہ مطلقہ کس قضیے کو کہہ رہے تھے کہ جہاں پر معمول موضوع کے لیے بالفعل ہوتا ہے, لیکن جب تک اس میں وصف عنوانی ہو. خوب یہ ہینیہ لا دائمہ وہی ہینیہ مطلقہ ہے, لیکن المقیدۃ باللا دوام ذاتی. خوب لیکن مقید لا دوام ذاتی کے ساتھ. کیوں؟
اس لیے کہ لأن الحینیت المطلقہ معناہا، کیونکہ حینیہ مطلقہ کا معنی یہ تھا کہ ان المحمول فعلی الثبوت للموضوع، آغا معمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہے، البتہ حین اتصاف ہی بے وصف ہی، جب وہ موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف تھا. لیکن اگر ذات موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو دو احتمال تھے، فَيُحْتَمَلُ فِيهَا الدَّوَامُ مَا دَامَ الذَّاتُ وَعَدَمُهُ، حالا فقط ذات موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دائمی ہو سکتا ہے دائمی نہ ہو. وَلِأَجْلِ التَّصْرِيحِ بِعَدَمِ الدَّوَامِ، عدم دوام کی تصریح کرنے کے لیے تقید باللہ دوام ذاتی، خوب اس کو مقید کیا جا رہا ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ، کہ الذی یشار بھی الی مطلقۃ عامۃ کما تقدم، کہ آپ پڑھ چکے کہ لا دوام ذاتی در حقیقت اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف. فتترکب الحینیۃ اللادائمہ من حینیۃ مطلقہ و مطلقۃ عامہ، پس حینیہ لادائمہ حینیہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ سے مرکب ہو جائے گا. نہ وہ کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین ہوا طائر لا دائما، ہر پرندہ جب پرندہ ہوتا ہے اڑتے وقت اپنے بالوں کو حرکت دیتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، البتہ لا دائما، ای لا شیء من الطائر بخافق الجناحین بالفعل. الممکنۃ الخاصہ وہی ممکن عامہ ہے لا بضرورت ذاتی کی قید کے ساتھ. وہی الممکنۃ العامہ، خوب ظاہر سی بات ہے کہ لا بضرورت کی قید پڑھا دیں گے تو دوسرا طرف بھی سلب ضرورت ہو جائے گی. ممکن عامہ میں ویسے ہی ایک طرف کو ہم ایک طرف کی سلب ضرورت کر رہے تھے، اب دوسرے طرف کی بھی سلب ضرورت کریں گے تو ممکن خاصہ بن جائے گا، وہی امکان خاص بن جائے گا. استاد یہ جو لا دائمن ہے یہ قضیہ ٹھیک ہے یا صادق یا کاذب ہے؟ کیوں صحیح ہے نا، کاذب کیوں ہوگا؟ یعنی ہم وہی پہلا سوال کر رہے ہیں آپ جی، وہی پہلا سوال کر رہے ہیں. نہیں یہ لا دائمن ادھر لے کے آ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں نا استاد، کہاں پر؟ کل طائر خافق الجناحین بالفعل، ہاں یہ تو گیا ہی نہ ہوا طائر لا دائمن، ہاں لا دائمن کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ لا دائمن وہ آگا وہی فلسفہ وہی ہے کہ اصلاً یہ اگر اس کے اندر وصف عنوانی نہ ہو تو فقط ذات موضوع کے لیے خود طائر کے لیے آیا خافق الجناحین ہونا ہمیشہ ثابت ہے یا ہمیشہ ثابت نہیں کرے نا، ہمیشہ ثابت نہیں ہے. الممکنۃ الخاصہ وہی الممکنۃ العامہ المقیدۃ باللا ضرورت ذاتیہ ومعناها ان الطرف الموافق المذکور فی القضیۃ لیس ضروریہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ طرف جو قضیے میں ذکر ہوا ہے وہ ضروری نہیں ہے. کما کان الطرف المخالف حسب التصریح فی القضیۃ لیس ضروریہ ایضا، جیسے کہ طرف مخالف کما ان کے قضیے میں ہم تصریح بھی کر چکے ہیں، قضیے کی تصریح کے مطابق جیسے کہ طرف مخالف بھی قضیے میں ضروری نہیں تھا. خوب یہ قضیے میں کیسے تصریح تھی؟ احسن تم بارک اللہ، کیونکہ آپ نے امکان عام کہا یعنی تصریح کے طرف مخالف ضروری نہیں ہے. امکان عام کا معنی یہ ہے کہ طرف مقابل ضروری نہیں ہے. لا بالضرورت ذاتیہ کہہ رہا ہے کہ طرف موافق بھی ضروری نہیں ہے. خوب شد امکان خاص روشن ہوا. امکان عام کہتا ہے جو قضیے میں آپ نے ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے طرف مقابل ضروری نہیں ہے. لا بالضرورت ذاتیہ کہہ رہا ہے طرف موافق ضروری نہیں ہے. خوب سلب الضرورتین شد، جب سلب الضرورتین ہو گیا تو امکان خاص بن جائے گا. فَيُرْفَعُ بِقَيْدِ اللَّا ضَرُورَةٍ احتمال الوجوب اذا كانت القضیہ موجبہ و احتمال الامتناع اذا كانت سالبہ. خوب اگر قضیہ موجبہ ہے تو احتمال وجوب کو آپ ہٹا لیں گے، اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو احتمال امتناع کو آپ کیا کریں گے؟ ہٹا لیں گے. وَمُفَادُ، یہ مفاد نہ پڑھیے گا، مفاد ہے. وَمُفَادُ مجموع القضیہ بعد الترکیب هو الامکان الخاص.
دونوں قضیوں کی ترکیب کے بعد کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ وہی امکان خاص ہے کہ الذی هو عبارۃ عن سلب الضرورت عن الطرفین. امکان خاص کا معنی کیا تھا؟ سلب ضرورتین. امکان عام کی وجہ سے ایک طرف ضرورت گئی، لاب ضرورہ کی وجہ سے دوسری طرف ضرورت گئی، ملا کر دیکھیں امکان خاص بن گیا. فتترکب الممکنۃ الخاصۃ من ممکنتین عامتین. دو قضیے ممکن عامہ ہیں. وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة. خوب اس کے اندر جہت بھی وہی ہے جو مادہ واقعی ہے. مادہ واقعی ہے وہ مادۃ القضیہ والی بات کر رہے ہیں، درست ہوگا. اگر صادقہ ہوگا تو یہاں پر جہت وہی ہے جو مادہ ہے. وَيَكْفِي لِإِفَادَةِ ذَلِكَ تَقْيِيدُ الْقَضِيَّةِ بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِ اختصاراً. اگر ممکن ہے خاصہ مرکبہ بنانے کی جگہ پر اگر آپ کو آسانی کے ساتھ کام کرنا ہے تو قضیہ مرکبہ نہ بنائے، بسیطہ بنائے، صرف بالامکان الخاص لکھ دے. ہاں وہی مفاد ہو جائے گا نا، وہی مفاد ہو جائے گا نا. فَنَقُولُ كُلُّ حَيْوَانٍ مُتَحَرِّكٌ بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِ. اس کو اگر آپ پلٹائے ممکنہ خاصہ ہے مرکبہ کی طرف تو آپ ایسے کہتے تھے کل حیوان متحرک بالامکان العام لا بضرورہ. اب دیکھیں ویلش کو ایسے پلٹا دیں کل حیوان متحرک بالامکان الخاص، ای کل حیوان متحرک بالامکان العام لا بضرورہ بڑھا دے. درست ہے، لا بضرورت. ولا شیء من الحیوان بمتحرک بالامکان العام. دونوں کی طرف ہو گیا نا، دونوں کی طرف ہو گیا نا آگا. یہ نہ وہ طرف ضروری ہے نہ وہ طرف ضروری ہے، نہ طرف موافق ضروری ہے نہ طرف مخالف ضروری ہے. والتعبیر بالامکان الخاص بمنزلۃ ما لو قیدت الممکنۃ العامۃ بلا ضرورہ. کہہ رہے امکان خاص والی تعبیر کا انہ نازل منزل ہے اس کے کہ آپ ممکن عامہ کو لا بضرورت کی قید کے ساتھ مقید کریں. اس کے نازل منزل امکان خاص کی قید ہے. کما لو قلت فی المثال کل حیوان متحرک بالامکان العام لا بالضرورہ. خوب اس پورے کی جگہ پر آپ کہہ دیں کل حیوان متحرک بالامکان الخاص. خلاصہ کلام آغا الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے قضائے موجہ کی بات سے خلاص ہوئے. موجہ یا بسیطہ یا مرکبہ. بسیطہ کی 8 اقسام، مرکبہ کی 6 اقسام. یہاں پر کام ہوتا ہے آپ کا جو کل ہم عملی کام میں آپ سے پوچھیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ یعنی دونوں درسوں کے اندر بھی اگر وقت لگ جائے تو ممکن ہے دونوں میں بھی ہم آپ سے لے لیں، کیونکہ ایسے ہو سکتا ہے کل دونوں کلاسوں میں یہ کام ہم آپ سے عملی کروائیں اور پھر جو پرسوں والی کلاس ہوگی تو پھر ہم بحث کو آگے چلائیں گے. کیونکہ اگر کل میں بحث کو آگے چلا دوں تو اس صورت میں آپ لوگ تھوڑے سے وہ ہو جائیں گے، یعنی گھیچ ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی آپ سے عملی طور پر کام کروا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تمرینات کل ختم کر لیں گے. یعنی سمجھ رہے ہیں نا کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہاں بالکل درست ہے. عملی آپ کے 2 گھنٹے، ان دونوں گھنٹوں کو مسلسل ہم ان پر کر رہے ہیں، کیونکہ اگلی بات شروع کروں گا آپ کے ذہن کا زاویہ ادھر متمرکز ہو جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تمرکز کس پر ہو؟ اسی پر ہو. تمرینات دیکھیں، ان کو حل کیجئے گا. پہلا کہ زیادہ تر فوکس میرا تمرینات پر ہوگا. ہے 5 منٹ ہے. تمرینات فقط بتا دوں کہ ہیں کیا. اذکر ما بین ضرورت ذاتیہ و بین دائمۃ المطلقہ من النسب الاربع. خوب آگا ضرورت ذاتیہ اور دائمہ مطلقہ میں نسب اربع میں سے کیا ہے؟ روشن ہے دیگے. وَقَذَا مَا بَيْنَ ضرورت ذاتیہ و بین المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامہ. ضرورت ذاتیہ اور مشروط عامہ میں کون سی نسبت ہے؟ ضرورت ذاتیہ اور عرفی عامہ میں کون سی نسبت ہے؟ ہاں ہم صرف آپ سے صرف تھوڑا سا اضافی پوچھیں گے کیوں. اذکر النسبۃ بین الدائمۃ المطلقہ و بین کل من المطلقۃ العامہ والعرفیۃ العامہ. دائمہ مطلقہ
کہ مابین اور مطلق عامہ میں کون سی نسبت ہے، اگر دائم مطلقہ اور عرفی عامہ میں کون سی نسبت ہے. ایسے ہی من نسبت بین المشروطۃ العامہ والعرفیۃ العامہ وکذا بین الضروریۃ الذاتیہ والمشروطۃ الخاصہ. صحیح ہے، ان میں کون سی نسبت ہے؟ ولما کیوں؟ لو انا قیدنا المشروطۃ العامۃ باللا ضرورت ذاتیہ هل یصح الترکیب. اگر مشروط عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ اگر اضافہ کریں تو واقعی مرکب بننا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو آپ کو کہا کہ لا دوا میں ذاتی کی قید کے ساتھ بڑھایا تھا، تو آیا لا ضرورت ذاتیہ کی قید بڑھ سکتی ہے یا نہ؟ بنا سکتے ہیں آپ، کیونکہ معیار آپ کے پاس ہے نا، احتمال وہاں پر ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت اور عدم ضرورت کا احتمال اصل ذات موضوع کے اعتبار سے ہے تو پھر قضیہ بن سکتا ہے. حل ترى یصح تقیید الحینیۃ المطلقہ باللا ضرورت ذاتیہ. خوب، آیا آپ کیا سمجھتے ہیں ہینیہ مطلقہ کو لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ مقید کیا جا سکتا ہے؟ وَإِذَا صَحَّ مَاذَا يَنبَغِي أَن نُسَمِّيَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ الْمُرَكَّبَةَ. خوب، اگر صحیح ہے تو پھر نام اپنی طرف سے فرمائش کیجئے گا کہ کیا رکھے اس کا، اپنی طرف سے، یعنی جو مناسب بھی ہو. ہاں، حل یصح تقیید الدائمۃ المطلقہ باللا ضرورت ذاتیہ. کیا دائمہ مطلقہ کو لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں؟ معیار آپ دیکھیے گا، احتمال ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے یہ ہے یا نہیں ہے، اس کو مد نظر رکھیے گا. اذکر مثالا واحدا من نفسک، اپنی طرف سے، شرح وغیرہ سے نہ. لکل من الموجہات البسیطہ، موجہات بسیطہ میں سے ہر ایک کے لیے اپنی طرف سے ایک ایک مثال. ثم اجعلها مرکبة بواحدة من الترکیبات الستہ المذکورہ الممکنہ لها، اور پھر بس اتنی زحمت کریں کہ اس مثال کو ترکیبات ششغانہ میں سے کسی ایک ترکیب میں قرار دیں. امین، بس یہ اتنا دا کام ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. کل بھائی میں نے جو کہا ہے کہ دونوں کلاس میں لوں گا، یعنی ٹائٹ طریقے سے پوچھوں گا.